یہ درباروں کے اوپر جو سجدے ہو رہے ہیں یہ انجینئر صاحب کروا رہے ہیں یا اس کا کسٹوڈین میں ہوں؟ میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں، میں آج سے آلموسٹ تقریباً 14 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت نیا نیا میں اس طرف آنا شروع ہوا تھا، 2007-8 کی، تو ظاہر ہے کہ میری کوئی ویڈیوز بھی نہیں تھی، مجھے اس طرح کوئی جانتا بھی نہیں تھا، تو میں گولڈرا دربار پہ گیا۔ اس وقت تو ہم بریلوی تھے، ابھی ٹرانزیشن پیریڈ میں تھے، چینج تو فروری 2008 اور پھر الٹیمیٹلی 28 مئی یوم تکبیر کے دن، جس دن پاکستان نے اٹامک بلاسٹ کیے تھے 1998 میں، اور 28 مئی 2008 کو ایگزیکٹلی اس کے 10 سال کے بعد اس تو بڑا اٹامک بلاسٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو میں نے پہلی دفعہ اعلان حق بلند کیا۔ تو یہ میں آپ کو 2007 کے اینڈ کی بات کر رہا ہوں۔ تو میرا چھوٹا بھائی، اس کا نکاح تھا، تو اس نے کہا جی میں نے گولڈا شریف نکاح پڑھوانا ہے، ادھر کے مفتی صاحب سے بات کریں۔ تو میں قریب ہی رہتا تھا، میرے آفس کی طرف سے جو رہائش تھی وہ وہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر واکنگ ڈسٹنس پہ تھی F11 میں، اور یہ E11 بنتا ہے۔ تو میں اکثر عصر کی نماز گولڈا شریف پڑھتا تھا، پھر مغرب عشاء پڑھ کے آرام سے رات کو واپس آتا تھا۔ میں بھی بڑی کوشش کی تھی انہیں بابا پڑھنے دی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ بابوں کی موت میرے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے، تو علمی موت۔ وہاں جو مفتی صاحب تھے نا، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یہاں پہ عورتیں آ کے مزار پہ سب کچھ کرتی ہیں، اور خدا اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے، اور آپ لوگ بھی مانتے ہیں کہ عورتیں، اور وہاں لکھ کے بھی لگایا ہے انہوں نے کہ عورتیں مزار پہ نہیں آ سکتی، لیکن تھوک کے حساب سے عورتیں آتی ہیں، چندہ دیتی ہیں نا، تو اپنا چندہ کون چھوڑ سکتا ہے، مجھے بتائیں آپ۔ تو میں نے انہیں کہا کہ انہیں روکا کریں، اور لوگ تو ڈائریکٹ سجدے بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے لکھ کے لگایا نا، یہاں کوئی سجدہ نہ کرے، یعنی وہ لکھ کے نا اپنی ذمہ داری پوری سمجھتے ہیں۔ تو میں نے اس وقت بھی اس حمیت کے اندر کہ بریلوی مسلک کو یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں کہ بریلوی مسلک میں تو قبروں کو سجدہ نہیں ہے، عورتیں مزار پہ نہیں جا سکتی، یہ بریلوی مسلک کی بات کر رہا ہوں، تو یہ لوگ بدنامی کر رہے ہیں اور وہابیوں کو موقع دے رہے ہیں کہ ہمارے خلاف بولیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ حضرت یہ کام تو آپ نہ کریں، آپ لوگوں کا کام ہے کہ انہیں زبردستی روکیں۔ انہوں نے کہا زبردستی تو ہم نہیں روک سکتے، اس طرح کسی کو لکھ کے لگا دیا تو کافی ہے۔ اس ٹائم بھی میرا دماغ دیکھو کتنا چلتا سی۔ میں کہا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں، اگر کوئی شخص یہاں مزار پہ کھڑا ہو کر صاحب مزار کو گالیاں دینا شروع کر دے، ننگی پیر میل شاہ صاحب کو، تو پھر آپ یہاں یہ لکھ کے لگائیں گے کہ صاحب مزار کو ننگی گالیاں دینا منع ہے، اس پہ اکتفا کر لیں گے، اور جس کا دل کرے آ کے بابے کو پکار پکار کے گالیاں نکالے، کہتے ہیں ایسی ہڈی پسلی توڑ دیں گے۔ میں نے کہا دیکھ لو، تمہارے نزدیک بابوں کی عزت اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے ہے، جو اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں شرک کر کے۔ جی سورہ مریم میں لکھا ہے قریب ہے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا۔ یہ بھی ایک شرک کی فارم ہے نا، یعنی شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر زمین و آسمان کے احساسات ہوتے نا وہ پھٹ پڑتے کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ یعنی شرک اللہ کو گالی دینا ہے، تم بابوں کو گالی دینا تو برداشت نہیں کرو گے، اللہ کو لوگ گالی دے رہے ہیں تم لوگ برداشت کر رہے ہو۔ خیر وہ لاجواب ہو گئے اس معاملے میں، پتہ نہیں شاید میرے یہ جملے ہی کو اللہ کی بارگاہ میں ایسے مقبول ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جتنی چولیں ہل رہی تھیں، ان کی منجی کی چارپائی کی چولیں جو ہل رہی تھیں، وہ میرے سے ہی ٹھکوائیں کہ الحمدللہ اب چوں چوں آنا بند ہو گئی ہے۔ وہ اب جو چوں چوں آ رہی ہے نا وہ ان کی چیخیں ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی حمیت اپنے بزرگوں کے لیے، اللہ رسول کے لیے کوئی حمیت نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ کلیئر کروں، ویسے میری الگ سے ایک ویڈیو بڑی تفصیلی ریکارڈ ہے کہ یہ جو ہم بولتے ہیں نا بابت شاہی کوئی نہیں، یار یہ ایک جملہ ہے، خدا کے لیے اللہ سے ڈرو، پوری بات کیا کرو۔ اگر میں قرآن سے جملہ اٹھاؤں ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، تو ظاہر لوگ سنیں گے تو کہیں گے یہ تو کفر ہے، اور میں کہوں قرآن میں لکھا ہے تو قرآن بھی کہے گا کہ لکھا تو ہوا ہے لیکن یہ میری آیت نہیں ہے کیونکہ تم نے آدھی پڑھی ہے۔ جس طرح وہ کلپ میرا کلپ نہیں ہے جو آدھا آپ لوگوں نے پیش کیا، اگرچہ میرا ہی کلپ ہے، تو قرآن کہے گا کہ پورا کلپ یوں ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ ہے پوری آیت، یہ ہے پورا کلپ۔
کہ بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. تو میں نے جو یہ بات کی تھی بابت شاہی کوئی نہیں, یہ نہیں میں نے کہا تھا کہ مطلب ان کو کوئی ڈیگریڈ کرنے کے لیے. یہ پورا جملہ آپ پڑھیں کیا ہے, نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں, یعنی رسول اللہ کے مقابلے پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابت شاہی کوئی نہیں, یعنی رسول اللہ کے مقابلے پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور تینوں کیٹیگریز میں یہ میں بات کر رہا ہوں, یہ ذہن میں رکھیے گا. نمبر 1, جو کوالٹی صرف انبیاء کا خاصہ ہے, اگر تم اپنے بابوں میں مانو گے تو میں کہوں گا کہ بابت شیعی کوئی نہیں, یہ صرف نبی کا پروٹوکول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر 2, جو کوالٹیز نبیوں کو بھی حاصل نہیں ہے وہ تم اپنے بابوں کے لیے کلیم کرو گے تو اس میں تو میں بدرجہ اولا بولوں گا کہ انبیاء کو یہ کوالٹیز نہیں ملی ہوئی ہیں, تیرے بابت شیعی کوئی نہیں. اور نمبر 3, انبیاء کرام کی تعلیمات کے مقابلے پر تمہارے بابوں کی تعلیمات شیعی کوئی نہیں. سیدھی سی بات ہے. اب آپ کو سمجھ آیا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. مفتی حنیف قریشی صاحب سے میں ادب سے پوچھوں گا, صدیوں سے آپ پبلک کو یہ پڑھا رہے تھے کہ جناب بڑے سے بڑا کوئی غوث کتب ابدال ہو, ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو گھوڑے کے نتھنوں میں بیٹھے اس کو نہیں پہنچ سکتا. اے جعلی ڈبا پیر نہیں, نو سرباز نہیں مفتی صاحب جنہوں تسی نو سرباز کہندے ہو, اوریجنل بابا بڑے سے بڑا کسی صحابی کے قدموں کی خاک جو اس کے گھوڑے کے نتھنوں میں بیٹھے اس کے برابر نہیں ہے, تو نبی کے مرتبے تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. تو تم بھی تو یہی کہتے تھے بابت شیعی کوئی نہیں, بلکہ ذلیل کرتے تھے جب تم کہہ رہے ہو گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے نتھنوں میں بیٹھے اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا, کوئی بزرگ بابا جو صحابی کے گھوڑے کی خاک ہے. تو تم یہی تو کہہ رہے تھے, تم کہو تو اس پہ سبحان اللہ پڑھا جاتا تھا, اور میں اپنے نبی کے مقابلے پہ کہوں کہ بابت شیعی کوئی نہیں تو یہ گستاخی ہے. تم صحابہ کے مقابلے پہ کہتے تھے. اپنی عقل کا علاج کرواؤ. آپ کو لاجک سمجھ آئی؟ اس لیے میں نے کہا نا کہ میں جو بات کرتا ہوں نا وہ جا کے ان کو کاٹ جاتی ہے, اس لیے کہ ان کے عقائد, نظریات, فرقوں, چندوں کے اوپر ضرب پڑتی ہے. ادروائز یہی باتیں یہ لوگ کرتے رہے ہیں, یہ نہیں کرتے رہے. آپ لوگوں نے بچپن سے نہیں کہانی سنی, حالانکہ یہ کوئی آیت حدیث نہیں ہے, ایک کہانی چل رہی تھی اور انہوں نے یہ بات کی. ہم نہیں اس کے ساتھ ایگری کرتے, بالکل کوئی ایگری نہیں کرتے. کیوں جی, گھوڑے کے قدموں کی خاک کیوں؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے زمانہ بہتر میرا ہے, پھر میرے صحابہ کا, پھر تابعین کا, تبع تابعین کا. آپ صحابہ کرام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے ساتھ تو نہ اسے کمپیئر کروائیں. آپ کے صحابہ کے بعد تابعین ہے, پھر تبع تابعین ہے, اور یوں سلسلہ چلتا ہے. یہ بات کریں, گھوڑے بیچ میں کہاں لے آتے ہیں یار؟ کوئی عام گھوڑا بھی کسی مسلمان سے افضل نہیں ہو سکتا. کسی صحابی کا گھوڑا بھی مسلمان سے افضل ہوگا. مسلمان کی تو حرمت ہے, ایمان والے کی تو حرمت ہے. جانوروں کو آپ انسانوں سے اوپر لے جا رہے ہیں, اور پھر اس میں آگے چلتے ہیں جی میں مدینے کا کتا ہوں. اللہ دو بندے ہو, کوئی شرم کرو, اللہ نے تو انسان بنایا, تجھے کتا کہہ رہے ہو اپنے آپ نو. ہاں مثالیں دیتے ہو کہ جی حضرت علی اور حمزہ بھی تو شیر تھے. او بھائی شیر تو مثال دی جاتی ہے اس لیے کہ اس کی بہادری کی مثال دی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے. کتے کی وفاداری کی مثال کہیں اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دی ہے. البتہ قرآن میں علماء سو کو کہا گیا کتے ہیں سورۃ الاعراف کے اندر, اور رال ٹپکتی رہتی ہے ان کی. ہاں, اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ یہ وہ کتے ہیں جن کا حلق کود جاتا ہے فرقوں میں اور بدعت جاری ہو جاتی ہے. نٹوریس مثال کتے کی ہمیشہ آئی ہے. اصحاب کاف کے بھی کتے کا ذکر ہے تو بس وہ صرف کتے کا ذکر ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ کتا جو ہے وہ انسانوں سے افضل ہو گیا. اللہ سے ڈرو یار, اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں وہ کتا لائل ہوتا ہے, تو کسی صحابی نے دوسرے صحابی کو کہا کہ تم اپنے نبی کے ساتھ ویسے ہی وفادار ہو جیسا کہ کتا مالک کے ساتھ ہوتا ہے؟ نہیں. اور پھر چھکا میں نے مارا تھا, اگر بالکل نہ سمجھ آئے تو ان کے بیٹے کو کوئی کہے جا کے شیر دا پتر, تو کہے گا دیکھے ہوئے کتے دا پتر. نہیں چلو مدینے کے کتے کا پتر. اور جو مدینے کا اوریجنل کتا ہے نا, صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت جبرائیل نے حضور سے وعدہ کیا یا رسول اللہ میں آپ کو ملنے کے لیے آؤں گا,
لیکن وہ ٹائم پہ نہیں آئے, لیٹ نہیں ہوئے, کو ٹریفک میں نہیں پھنس گئے, حضرت جبرائیل ہے, فرشتے ہیں. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی چرپائی کے نیچے کتے کا ایک بچہ تھا, مدینے کے کتے کا بچہ, ہاں اوریجنل سگے مدینہ, اس کو آپ نکالیں گے تو ہم داخل ہوں گے, کیونکہ ہم فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں پہ کتے ہوتے ہیں. وہ حضور نے وہ سگے مدینہ نکالا جو پاکستان میں کروڑوں لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں. تم لوگوں کی اوقات یہ کہ تم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے ہو تو حضور کے پاس فرشتے نہیں آتے ہیں, ظاہر ہے کہتے ہیں نا جی, بلکہ اس سے اگلی بات وہ کہتے ہیں جی مدینے کے کتے جو ہے نا ہم تو ان کے قدموں کی خاک ہیں. یہ مجھے بتاؤ یار, کوئی انسانیت سے گرے ہوئے لوگ, ان لوگوں کا یہ حال ہے. تو یہ اس قسم کی مثالیں پیش کرتے تھے. تو یہ میں نے جو بات کی نا بابت شاہی کوئی نہیں, تو یہ میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کرتا ہوں کہ جو سٹیٹس صرف نبی کا پروٹوکول ہے وہ اگر آپ بابوں کو دیں گے تو ہم کہیں گے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں. دیکھ لیں بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے مدعم, غزوہ خیبر کے موقع پر نامعلوم تیر لگا, وہ شہید ہو گئے, اور صحابہ نے کہا اسے شہادت مبارک ہو. نبی علیہ السلام نے کہا تم کہہ رہے ہو شہادت مبارک, جبکہ اس نے مال غنیمت سے صرف ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے, مجھے اللہ نے دکھا دیا. صحابہ کو تو نظر نہیں آیا. تو تمہارے بابے کہتے ہیں ہم قبروں کے اندر کے حالات دیکھتے ہیں, صحابہ کو تو سامنے والی حالت نظر نہیں آئی. ابو بکر عمر عثمان و علی کو تو سامنے نظر نہ آئے, وہ شہادت مبارک کہہ رہے ہو جس بندے کو, اور وہ نبی کا صحابی بھی ہو. تو مجھے بتائیں باقی بزرگ بابے جن کو آپ رحمت اللہ علیہ اور بزرگ بابے کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کدے کدے ہوتے کیڑی کیڑی چادر پئی ہے, دسو چھوڑ دو, دستبردار ہو جائیں ان سے. تو صحابہ کرام گھروں کو دوڑے, اگر کسی کے پاس ایک رسی بھی تھی نا جو اس نے کہا کہ اس کی تو کوئی ورت نہیں لا کے مال غنیمت میں جمع کروائی. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے اور پھر رک گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ کو نظر نہیں آیا. پھر انہوں نے ایک ٹہنی توڑ کے 2 حصے کیے اور دونوں قبروں پر رکھے اور کہا کہ جب تک یہ ٹہنیاں ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی حضور کی ہاتھوں کی برکت سے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے, آپ کا خچر بھدک گیا, کیونکہ جانوروں کے اوپر وہ پروٹوکول نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ کہتے ہیں جی نبی جس خچر میں بیٹھ جائے اس کو علم غیب ہو جاتا ہے, نہیں, اس کے بغیر ہی بخاری میں حدیث موجود ہے کہ جب میت کو چارپائی پہ رکھا جاتا ہے نا تو وہ چیختی ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو, اور نیک میت کہتی ہے مجھے فوراً لے جاؤ, اور اس کی آواز کو جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوقات سنتی ہیں. تو یہ باقی مخلوقات کو نظر آ جاتا ہے, یہ کوئی علم غیب نہیں ہے, یہ اللہ نے پروٹوکول دیا, چونکہ انسان پہ پردہ اس لیے کہ اس نے بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرنا نا. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر, جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے. اس لیے دیکھ لیں جانور تو شرک کرتے بھی نہیں, وہ تو پکے موحد ہیں, انہیں تو پتہ ہی نہیں کوئی اور خدا بھی ہے, وہ تو اپنے رب کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. یہ ساری بغاوت جن اور انسان کرتے ہیں. تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب قبر کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کرو. سارے صحابہ نے کہا کہ ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں عذاب قبر کے اگینسٹ. پھر حضور نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں اور اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنوا دے. تکڑا دے گل ہی کوئی نہیں, سنوا دے. پھر مجھے ڈر ہوا تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. نبی علیہ السلام کے صحابہ تو عذاب قبر سن نہ سکے ہیں, دیکھنا تو دور کی بات, اور تم کہتے ہو ہمارے بابے جو ہیں وہ کشف القبور ہوتا ہے. دیوبندی بھی کہتے ہیں, بریلوی بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بابے قبروں پہ بیٹھتے تھے, مراقبہ کرتے تھے, کشف القبور. اور چھڑ دے کشف القبور, میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں, کوئی زندہ مردہ بابا دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. ہائے 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 ہائے, دیکھ کے سمجھانا دے دور دی گل جے, صرف دس دے کے لکھا کیوں ہے, اجے کر کے پڑھ دے. اب تو میں نے اگلا ورژن دیا ہے. یہ آج کل جتنے آپ کے بابے ہیں یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اینک لگا کے کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ میں اس دن پاپا جانی کو بھی دیکھ رہا تھا, وہ حدیث پڑھ رہے تھے, انہوں نے اینک لگائی. وہ تو غوث وقت ہیں. اور یار جو سامنے اینک کے بغیر نہ پڑھ سکے وہ دل کا حال پڑے گا. ہائے ہائے کتنے گیا دماغ میرا. وہ خود سوچو اینک کے بغیر جو بابے نہیں پڑھ سکتے وہ دل کا حال جانیں گے.
ہوں تو گل پیچھے رہ گئی کہ میں فارمولا لکھ کے دیواں اردو نہیں جے بغیر اینک تے پڑھ سکتے. ہوں بھی تہاڈا دماغ نہ کھلے تو ٹھیک ہے، جانا ہے جدھر جاؤ. اللہ نے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے آپ پہ حجت تمام کر دی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ نبی علیہ السلام کا پروٹوکول تھا.